بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان منزل بمنزل فیاض مدثر مبین کے ساتھ یہ سیریل آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور اس سیریل کا یہ جو ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا یہ 52واں یعنی 52ویں ایپیسوڈ پیش کیا جائے گا۔ اس ایپیسوڈ میں مئی 1951 کے جو واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ یہ سامعین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ایپیسوڈ کو خود واچ کریں، اس کو خود ڈسٹریبیوٹ کریں اور سبسیڈائز کریں اور سبسکرائب کریں، اور اپنے کمنٹ سے مجھے یعنی فیاض مدثر مبین کو آگاہ کریں، تاکہ اس پاکستان کی فلاح اور بہبود کا پیغام اور اس کی انفارمیشن اسپریڈنگ کا پیغام گھر گھر تک پہنچایا جا سکے۔ یہ ایپیسوڈ آپ کے سامنے 52واں یا 52nd ایپیسوڈ ہے، جس میں مئی 1951 کی واقعات کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ مئی 1951 کا سب سے مشہور واقعہ یہ ہے کہ کراچی یونیورسٹی کا قیام 11 مئی 1951 کو کا اعلان ہوا، اور پاکستان کی سب سے مشہور اور سب سے ڈائنامک اور سب سے ایڈوانسڈ اور سب سے زیادہ ایکٹیو یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی ہے، اور اس یونیورسٹی میں 11 مئی سے اس کی اسٹیبلشمنٹ شروع ہوئی، اور اس 11 مئی سے ہی اس کی تعلیم و تربیت اس میں تعلیم کا آغاز ہوا۔ یہ یونیورسٹی اب ہزاروں افراد کو جو ہے کو یہ تعلیم مہم پہنچا رہی ہے، اور اس میں نئے نئے ڈپارٹمنٹ اور نئے نئے انسٹیٹیوٹس کھل گئے ہیں جو کہ یونیورسٹی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ یونیورسٹی کراچی سے باہر قائم کر دی گئی ہے، اور جو کہ یونیورسٹی روڈ کہلاتا ہے۔ پورا ایک بہت بڑا علاقہ ہے جو یونیورسٹی کیمپس کا کہلاتا ہے۔ اس میں کراچی یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر ابو بکر احمد حلیم تھے، جو کہ ابا حلیم کے نام سے مشہور تھے۔ یہ ابا حلیم یا ابو بکر احمد حلیم پہلے سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے۔ پہلی مئی کو 1951 کو ایک اور مشہور بات یہ ہوئی کہ ڈاکٹر فرینک گراہم کو کشمیر میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کشمیر کے تنازع کے سلسلے میں پاکستان اور بھارت کے لیے اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ ڈاکٹر فرینک گراہم بہت قابل اور سمجھدار آدمی تھے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی اس عزلی تنازع کو ریزالو کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ جو ہے تصفیہ ہو سکے اس تنازع کا، اور اس سے کشمیر کے لوگ امن اور چین سے رہ سکیں۔ 2 مئی 1951 کو بھارت نے اقوام متحدہ کے میڈیٹر یعنی ثالث ڈاکٹر فرینک گراہم کو سفر کی سہولتیں اور ویزا دینے سے انکار کر دیا، اس لیے وہ سری نگر سفر نہیں کر سکے۔ 5 مئی 1951 کو پنجاب کے وزیر ترقیات علی حسین کردیزی نے مصری شاہ لاہور میں پاکستان کے پہلے ریشم کے کارخانے یعنی سلک فیکٹری کا افتتاح کیا۔ یہ بھی ایک پاکستان کے لیے بڑی مائل اسٹون تھی۔ 7 مئی 1951 کو خلیفہ شجاع الدین پنجاب اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہوئے، اور یہ یونانیمس ہوئے۔ مشہور وہ تھے لیجسلیٹر، اور انہوں نے بڑی خدمت کی پنجاب یونیورسٹی، پنجاب اسمبلی کی اور پنجاب صوبے کی۔ 11 مئی 1951 کو بھارت میں سومناتھ کے مندر کا افتتاح ہوا، جس میں اس افتتاح میں جو مشہور ہندو بت ہے لنگا، اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے، جو کہ محمود غزنوی نے اس کو تباہ کر دیا تھا، اور اس کے ٹکڑے جو ہے وہ کابل لے گیا تھا۔ جب جواہر لال نہرو اور ولبھ بھائی پٹیل گجراتی نے کابل کا دورہ کیا تو وہ ٹکڑے وہاں سے واپس لے آئے تھے، اور انہوں نے دوبارہ وہ لنگا کا بت جو ہے وہ دوبارہ تعمیر کیا، اور اس کو پھر دوبارہ سے اس کی عبادت کے لیے عبادت شروع کر دی وہاں سومناتھ کے مندر میں۔ اس کے جواب میں پاکستان میں ہزاروں نوزائیدہ بچوں کا نام محمود رکھ دیا گیا۔ یہ پاکستان کا جواب تھا کہ تم بتوں کی پرستش ہو، ہم اللہ کی پرستش کرنے والے ہیں۔
12 مئی 1951 کو ٹنڈو محمد خان میں آزاد پاکستان پارٹی کے کنونشن میں علی احمد طالپور کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل مقرر کیا گیا۔ یہ نئی پارٹی بنائی گئی تھی جو کہ جس میں سے بہت اکثر لوگ مسلم لیگ سے نکل کے باہر آئے تھے۔ 23 مئی 1951 کو کراچی سے ایک نیا روزنامہ المنتظر کا اجرا ہوا جو کہ تھوڑی مختصر مدت کے لیے چلتا رہا، اس کے بعد وہ بھی بند ہو گیا۔ 25 مئی 1951 کو پاکستان نے ایران کی حمایت کا اعلان کیا اور یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان ایران کے تمام مسائل اور مشکلوں میں ایران کا ساتھی ہے اور ہر قدم پہ ایران کی مدد کرے گا۔ یہ بڑی اہم بات تھی اور حقیقت میں پاکستان نے کنگ رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں بھی اور جو موجودہ حکومت ہے وہ اس کے زمانے میں بھی پوری طریقے سے ایران کی مدد کی اور ہر موقع پہ ایران کو سپورٹ کیا۔ آج بھی سعودی عرب کا جو سعودی عرب کی جو ایمبیسی ہے تہران میں، وہ پاکستان ایمبیسی کے نام سے کام کرتی ہے، یا جو ویزے ایشو ہوتے ہیں تہران میں مکہ اور مدینہ کے لیے، جدہ کے لیے یا سعودی عرب کے لیے، وہ پاکستان ایمبیسی کے نام سے ایشو ہوتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب میں اور ایران میں تعلقات نہیں ہیں۔ 7 مئی 1951 کو اردو کے ایک ممتاز ادیب عبدالعزیز فلک پیما انتقال کر گئے۔ وہ پہلے گورنمنٹ کالج لاہور میں استاد مقرر ہوئے تھے، پھر پارلیمنٹ کے رکن بنے، پھر اکتوبر 1930 میں انہوں نے گول میز کانفرنس کے سیکریٹری کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ فلک پیما ان کا قلمی نام تھا اور ان کے نام سے یہ نام ان کے نام کا جزو بن گیا۔ وہ لاہور میں میانی صاحب کے قبرستان میں دفن ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ 13 مئی 1951 کو مولانا حسرت موہانی کی وفات ہوئی۔ مولانا حسرت موہانی تحریک پاکستان کے رہنما تھے اور اردو کے مشہور اور مقبول شاعر تھے۔ ان کا اصل نام مولانا فضل الحسن تھا اور حسرت ان کا تخلص تھا، لیکن وہ حسرت کے نام سے ہی پہچانے جاتے تھے۔ ان کا آبائی جو وطن تھا وہ موہان نامی ایک گاؤں تھا یو پی میں، اتر پردیش میں، یونائٹڈ پروونس میں، اسی کے نام سے وہ حسرت موہانی مشہور ہوئے۔ حسرت موہانی بہت بڑے ادیب تھے اور بہت بڑے ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے اردو ادب میں۔ انہوں نے کئی اہم جرائد جاری کیے اور اپنی حریت فکر کے باعث متعدد بار وہ قید و بند کی انہوں نے صعوبتیں برداشت کیں۔ ان کی مشہور غزل جو ہے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ تعالیٰ، وہ بہت نیک اور مخلص آدمی تھے اور سیدھے سادے آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مساعی کی ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کو جنت نصیب عطا فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ یہ جو واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، یہ مئی 1951 کے تھے۔ یہ سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلے ایپیسوڈ میں جون 1951 کے مشہور واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے اپریل کے واقعات پیش کیے جا چکے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے، پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کی سربلندی اور اس کو شان و شوکت عطا فرمائے۔ میں آخر میں پاکستان پائندہ باد کے سے اس پروگرام کو بند کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔